میرا نام جواد مجید ہے اور میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہوں اور ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامریڈ امداد قاضی صاحب، اور جن سے میں سوالات کروں گا پارٹی کے متعلق، اور وہ سوالات جو کہ عوام کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے اکثر کرتی ہے۔ کامریڈ، میرا پہلا سوال ہے خیبر پختونخوا سے متعلق۔ کامریڈ، جب ہم خیبر پختونخوا کی جب ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے تو دہشت گردی جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کافی سننے کو ملتی ہے۔ کیا اس دہشت گردی کی وجہ قبائلی نظام ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے جو کہ اس دہشت گردی کو زور و شور سے پھیلاتی ہے؟ کمریڈ، بہت اہم سوال ہے، اور پختونخوا کی جس طرح شکل بگاڑی گئی ہے، پختونوں کو جس طرح دہشت گرد کر کے پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ کمریڈ، قبائلی سماج الگ چیز ہے۔ قبائلی سماج میں مذہب ہوتا ہے، لیکن قبائلی رسمیں بھی ہوتی ہیں، جس میں مختلف قبیلوں کے اندر تو ٹکراؤ ہوتا ہے، اور وہ ٹکراؤ قبائلی رسموں اور قبیلے کی شاملات یعنی ان کی مشترکہ جائیداد، اس پر قبضے، اس کی تقسیم، اس بنیاد پر تو ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن مذہب کے بنیاد پر ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ پختونخوا میں مذہبی تنگ نظری ریاست کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست کی بنیادیں مذہب پر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سماج میں مذہب کی جڑیں شدید ہوں، اس بنیاد پر عوام کی تقسیم ہو، آپس میں ٹکراتے بھی رہیں، اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کا تصور وہ ایک غیر محفوظ ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت طاقتور سیکورٹی اداروں کو، محافظ اداروں کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں فوج طاقتور ہے، نہ معاشی ادارے بن چکے، نہ سماجی ادارے بن چکے، اور نہ ہی پاکستان میں سیاسی اداروں کو طاقتور ہونے دیا۔ جو آپ کا سوال اس کی طرف آتے ہیں، پختونخوا بالکل ایک سیکولر معاشرہ تھا کہ ہر قبیلے کی شادی میں خوشی کے موقع پر جس طرح کی ڈانس ہے، جس طرح کی میوزک ہے، جس طرح کا رباب ہے، جب اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کلچرلی پختون بہت رچ ہے۔ اور ہم فلم انڈسٹری میں بھی دیکھیں کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری میں آغاز سے لے کر آج تک وہ پختون نسل جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اس کی معنی پختونوں کے خون میں ان کی کلچر کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں جو آرٹ اور فن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس میں دہشت گردی تو ہے نہیں۔ دہشت گردی اور پرفارمنگ آرٹ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، خاص طور پر مذہب اور پرفارمنگ آرٹ، ان کے درمیان تال میل تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن مذہب آ کے اس کو رد کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی ریاست نے پختونخوا میں مذہب کو زیادہ پھیلایا، اور یہ انگریزوں کے زمانے سے بھی ہوا۔ جب سوویت انقلاب آیا تو برطانیہ سرکار نے پختونخوا میں ملاؤں کو، مفتیان کو پیسے دیے تاکہ سوویت یونین کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تاکہ ہندوستان تک اس نظام کے اثرات پیدا نہ ہو۔ اس کی کتابیں موجود ہیں، باچا خان کی کتاب میں، ولی خان کی کتاب میں یہ سارے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ سب جب ذوالفقار علی بھٹو کی یہاں حکومت تھی اور ڈیورنڈ لائن کے ختم ہونے کا قریب وقت آ رہا تھا، تو اس وقت یہ پلاننگ کی گئی کہ افغانستان میں پاکستان کی کوئی پپٹ گورنمنٹ قائم کی جائے اور پاکستان افغانستان کو انڈکلیئرڈ ایک اپنا صوبہ کی شکل بنا دے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پر جو افغانستان کے بچے پڑھ رہے تھے پختونخوا کی یونیورسٹیوں میں، ان کو منظم کرنے کے لیے آئی ایس آئی کو اور یہاں کے سیکیورٹی اداروں کو ٹاسک دیا گیا، جس میں سیاف ہے، گلبدین حکمت یار ہے، ان کو یہاں سے ٹریننگ دی گئی۔ تو جب وہاں پر مذہب کے بنیاد پر لڑائی لڑانی تھی تو پختونخوا کی زمین کو مذہبی دہشت گردی کے لیے فرٹائل کرنا تھا،
اور پوری دنیا سے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا، مذہب کے نام پر لڑائی لڑی گئی۔ تو اس وجہ سے پختونخوا میں یہ رجحان بڑھا اور آج کافی حد تک طاقتور ہو چکا ہے۔ اور پختونخوا میں جو سماجی معاشی ڈھانچے کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں پر طبقاتی تضاد ہمیں اس صورت میں نہیں ملتا، لیکن وہاں پر قومی تضاد شدید ملتا ہے۔ طبقاتی تضاد اس وجہ سے وہاں پر شدید نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر جو جائیداد ہے، جو ملکیت کا نظام ہے، وہ شاملات والا اب تک چل رہا ہے۔ اب پختونخوا کے جو ہے 37 ڈسٹرکٹس ہیں، ان 37 ڈسٹرکٹس میں 4-5 ہی ہیں جو ایگریکلچر لینڈ والے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی آئی خاک، مثال کے طور پر چار سدہ ہے، مردان ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ سوابی کا ہے، تھوڑا بہت پشاور کا ہے، باقی تو سارا بارانی ہے، کوئی ناری نظام نہیں ہے۔ اور جو یہ زمینیں ہیں ان کی پیداوار اس قابل ہی نہیں ہے کہ پختونخوا کی آبادی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو وہاں پر لوگ ورکنگ کلاس جاتی ہے مختلف علاقوں میں جہاں پر روزگار ملے، وہ صنعت میں بھی کام کرتے ہیں، وہ کھڈے بھی کھودتے ہیں، پائپ لائنیں بھی بچھاتے ہیں، اور ساتھ ہی جوتا پالش کرتے ہیں، یعنی جو بھی کام ان کو مل جائے وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تو ان کا طبقاتی تضاد اور طبقے کی شکل واضح ہوتی ہے، لیکن پختونخوا میں رہتے ہوئے وہ شکل واضح نہیں ہے۔ اور جو زراعت کا تھوڑا بہت سسٹم ہے اس میں زمینداری سسٹم، ملک سسٹم، جو زمیندار ہیں اور شیئر کراپر یعنی بٹائی دار کسان ہے، اس کا نظام تھوڑا سا ہے۔ وہاں پر جو کیش کراپس ہوتے ہیں وہاں پر کھیت مزدور ہے۔ تو اس وجہ سے طبقاتی تضاد اتنا زیادہ واضح بھی نہیں ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر بھی نہیں ہے، لیکن ان کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں سے دریائیں گزرتی ہیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ان کے پاس مائنز ہیں، ان کے پاس گیس پیٹرول نکلتا ہے، اور وہاں کی جو پسماندگی ہے اس وجہ سے ایک طبقاتی تضاد سے زیادہ قومی تضاد کی شکل میں جو پاکستانی ریاست کے ساتھ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اور پختونخوا کیونکہ پاکستانی ریاست میں حصے دار بھی ہے، وہ فوج میں، سول بیوروکریسی میں، وہ فوج کی اپر بیوروکریسی تک جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک طبقہ جو وہاں کا موجود ہے وہ ریاست سے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اسے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، لیکن عام آدمی کا ریاست کے فوائد نہیں ملتے، جس وجہ سے ہمارے چترال سے لے کر جا کے کرک تک بچے جو ہے وہ جاتے ہیں کراچی میں، لاہور میں اور مختلف جو ہے شہری مراکز میں اپنے روزگار کے لیے، اور وہاں ان کو زندگی کی کیا تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں 10x10 کے کمرے میں 10 آدمی سوئے رہتے ہیں، سخت گرمی میں وہاں محنت کرتے ہیں، ان کے علاقے بہت ٹھنڈے، وہاں پر صاف پانی جو آبشاروں کا ہے وہاں پر ان کو گندا پانی ملتا ہے، لیکن پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر ان کو پھر یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ ہمارے ذرائع روزگار پر انہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ریاست کے ساتھ تضاد زیادہ شدید ہے، اور وہاں پر جو قومی تضاد ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ اب ہم جب پختونخوا میں کام کرتے ہیں تو پختونخوا میں ہمیں قومی تضاد کے ساتھ ساتھ ریاست اور عام آدمی کا تضاد جو ہے اس کو زیادہ ابھارتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر عام آدمی کی کمیونسٹ پارٹی کو ایک سپورٹ مل سکتی ہے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو تعلیم، علاج، روزگار اور گھر مہیا کرنا، جو ان کو مہیا نہیں ہو رہی۔ تو اس بنیاد پر وہاں زیادہ تضادات ہیں، کمیونسٹ پارٹی ان تضادات پر وہاں سیاست کر رہی ہے۔